بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارکے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ ناظرین، موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو، صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا راضی کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو راضی کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ ناظرین، لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ نہار منہ سلاد کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ 1 یا 2 پالک کے پتے چبا لیا کرو، تمہارے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ شام کو کڑوی چیزیں کھاؤ، صحت ٹھیک رہے گی۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوا کھجور مکس کر کے کھائیں۔ 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، کھیرا جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ ماہواری کے 7 دن روزانہ 1 کنو کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت سبز چیزیں غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ سورہ قریش پڑھنے کی 5 برکتیں ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے۔
سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی، سورہ قریش پڑھنے سے کھانا زہر نہیں بنتا، سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس مستقل مسائل کو کولیسٹرول ایسڈ نہیں بنتا، سورہ قریش پڑھنے والے کو وہ کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اسے نیک بنا دیتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ناظرین، جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا غریبوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کھا کر سو جائیں، دودھ میں بادام ڈال کر پئیں، پسا ہوا بادام، کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں، اجوا کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا کھائیں، لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں، کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ ناظرین، عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح و شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس یا پھل کا استعمال نہ کریں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ ناظرین، خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت آنے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑے جن کو بلیچ میں دھونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے صرف بیکنگ سوڈا اور صرف ایک اچھے بلیچ کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ محسوس ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں ہی ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ ناظرین، شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے، شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے، شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے تمام عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے جز بدن بنائیں گے۔ میٹھا سوڈا اور سہاگا ایک بوتل میں مکس کر لیں اور بطور منجن اس کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو خون پتلا کرنے کا مسئلہ ہے وہ پالک کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کو جمنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں، روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لپسٹک کے زیادہ استعمال سے عموماً ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں، مگر زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگا لی جائے تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کم کیلوریز والی خوراک پر ہیں تو میتھی کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ ناظرین، چائے کھانے کے فوراً بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو آپ اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی سر کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جسم کی ایک ایک ہڈی جوڑ اور طاقت کے لیے لاجواب نسخہ صرف 15 دن استعمال کر کے اپنا حال بیان کریں۔ 20 روپے کے بھنے ہوئے چنے، 20 روپے کا دودھ، 2 عدد کھجور اور 1 کیلا گرینڈ کر لیں اور پی جائیں، پھر کمال دیکھیں۔ ساتھ ورزش ضرور کریں۔ ناظرین، اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ ناظرین، اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ ناظرین، ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ ناظرین، کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچس نہیں لگیں گے۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمے کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ ناظرین، سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ ناظرین، کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں بلی نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ایک ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناظرین، حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابری ہے۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کی
عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی سگریٹ نوشی کی طلب ہو تو اپنی زبان کی نوک سے نمک چاٹ لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ بکری یا بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے؟ ناظرین، شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار میں ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ ناظرین، چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔